الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 74۔ ارشاد باری تعالیٰ افلا یتوبون الی اللہ، یہ لوگ آخر اللہ سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ویستغفرونہ، اور اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پچھلی آیت کے اندر گزر گیا کہ عیسائیوں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ تھا۔ آج بھی ہے یہ ان میں، عقیدہ تثلیث گڑھ لیا، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف کر دے۔ شرک معاف نہیں ہوگا، اللہ کا کسی کو شریک بنا دیا جائے، یہ معافی نہیں ہوگی۔ ہاں دنیا میں تو اتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بیٹا قرار دے دیا، عقیدہ تثلیث گڑھ لیا کہ خدا تینوں میں سے تیسرا ہے، یا تینوں خدا ہیں، یا یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی اصل میں اللہ ہی جو ہے وہ عیسیٰ کے روپ میں آیا ہے۔ تو یہ سارا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا۔ اللہ نے اس کے باوجود بھی بڑا عجیب فرمایا ہے، فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، یہ آخرکار اللہ سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ مطلب یہ کہ یہ بھی توبہ کر لے تو میں معاف کرنے والا ہوں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اللہ سے توبہ اور اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اگر یہ بھی توبہ کرے، یہ بھی اللہ سے معافی مانگے، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کر لینا۔ اللہ اکبر، کوئی اس کی طرف رجوع کرے تو صحیح، اسے اپنی عقل فکر علم سے بڑھ کے رحیم و کریم پائے گا۔ اس کی رحمت تک کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ تصور کر لے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، اور اس کی رحمت سے کبھی بھی بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے رحم کرتا ہے اور کیسے معاف کرتا ہے اور کیسے رحم فرماتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ ابھی چلنا ہی سیکھتا ہے تو ماں اس سے بڑے اچھے کپڑے پہناتی ہے، اور وہ بچہ باہر چلا جاتا ہے، کسی نالی میں گر پڑتا ہے، اور اس کے کپڑے سارے اور سارا بچہ بھی سارا کیکڑ کے ساتھ لبڑ جاتا ہے۔
روتا ہوا بچہ جب ماں کے پاس آتا ہے، ماں اس کے کپڑے دوبارہ چینج کرتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے، اسے نہلاتی ہے، پھر اسے پاؤڈر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، پھر اپنے سینے سے لگاتی ہے، پھر اسے لاڈ پیار کرتی ہے۔ یہ تو ایک ماں کا انداز ہے نا، تو ماں سے کہیں زیادہ بڑھ کے اللہ پیار کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہوں سے لیس ہو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آتا ہے تو یہ تو ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں، نہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندے سے کس حد تک پیار کرتا ہے۔ قحط سالی کا زمانہ شروع ہو گیا اور قحط سالی بڑی آ گئی، اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا چلو باہر میدان میں نکل کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو رحمت کی بارش برسائے۔ حضرت موسیٰ نے باہر نکلے قوم کو لے کر اور اللہ سے دعا مانگی، میدان میں نکل کے دعا مانگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا بندہ گناہگار ہے، جب تک وہ تیری قوم میں موجود ہے کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وحی آ گئی، حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری قوم میں کوئی ایسا بندہ ہے، خدا کے لیے نکل جائے وہ ذرا، تاکہ ہماری دعا قبول ہو اور اللہ رحمت کی بارش برسائے۔ تو وہ جو گناہگار تھا وہ دل ہی دل میں بڑا پریشان ہوا، آج تو میرے عیبوں سے پردہ اٹھ جائے گا، آج تو میں رسوا ہو جاؤں گا، آج تو میری کوئی عزت نہیں بچے گی۔ تو اندر ہی اندر دل ہی دل میں اپنے اللہ سے کہنے لگا یا رب العالمین تو رحیم و کریم ہے، تجھ مجھے معاف بھی کر سکتا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے یوں رسوا نہ کر۔ وہ بھی دعا کر ہی رہا تھا اپنے دل میں تو بس شم شم بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ نے پھر عرض کی یا بار الہ، میری قوم میں سے تو کوئی بندہ باہر نکلا ہی نہیں، یہ بارش کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا اسی بندے کی وجہ سے میں بارش اب برسا رہا ہوں، جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی، میں نے اسی بندے کی وجہ سے اب بارش برسائی ہے۔ یا رب العالمین وہ کون ہے؟ فرمایا جب وہ گناہگار تھا میں نے اس وقت نہیں بتایا، تو اب تو وہ میرا بندہ بن گیا ہے، اب میں اس کے رازوں سے پردہ اٹھا دوں، اب میں اس کے عیبوں سے پردہ اٹھا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ لیکن کوئی اس کی طرف آئے تو صحیح، کوئی اس سے معافی طلب کرے تو صحیح، کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروائے تو صحیح، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے تو صحیح۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے صدقے دل سے تو وہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ میری قوم میں جو سب سے زیادہ گناہگار ہے میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا صبح صبح چوک پہ کھڑے ہو جانا، جو بندہ سب سے پہلے اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر نکلے گا جنگل کی طرف وہ آپ کی قوم کا سب سے زیادہ گناہگار ہے۔ حضرت موسیٰ صبح صبح منہ اندھیرے نکلے اور چوک پہ کھڑے ہو گئے، دیکھا ایک بندہ اس نے اپنے بیٹے کو کندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور وہ جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھ لیا، پہچان لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں طور پہاڑ پر گئے تو کہا یا اللہ اب میں جو نیک
سب سے زیادہ نیکیاں والا بندہ ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اسی جگہ کھڑے ہو جانا۔ جب وہ بندہ وہاں سے گزرا تو اس کے بیٹے نے کندھے سے کہا ابو جی یہ اونٹ بڑا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ فرمایا یہ درخت بڑا ہے۔ فرمایا درخت سے بڑا کیا ہے؟ یہ پہاڑ بڑا ہے۔ تو بیٹا سوال کرتا گیا اور باپ جواب دیتا گیا، تو آخر بات کہاں تک رکی جا کے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ تو بیٹے نے کہا پھر ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے نا، بڑی چیزوں سے ڈر ہی لگتا ہے نا۔ تو بس بیٹے کی یہ بات اس باپ کے دل میں اس طرح گھس گئی، اسے میری تو ساری زندگی، اور اس انداز میں اس نے توبہ کی کہ اسے اپنی بیڑے بکریاں بھی سارا دن یاد نہیں رہی، اور سارا دن اللہ کے حضور رو رو کے دعا کرتا رہا، معافی مانگتا رہا، استغفار کرتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ حضرت موسیٰ واپس جب آئے شام کو منہ اندھیرے وہاں کھڑے ہو گئے، لوگ آتے گئے، حضرت نبی سے سلام دعا کرتے رہے اور گزرتے رہے، دیکھتے کیا ہیں کہ جو سب سے آخر میں بندہ آ رہا ہے وہی ہے جو صبح سب سے پہلے کیا، یہ تو وہی گناہگار بندہ ہے جو سب سے زیادہ گناہگار ہے، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ کے حضور عرض کی یا بار الہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی، سب سے زیادہ یہ گناہگار ہے، سب سے زیادہ یہ نیکوکار ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا میرے اللہ نے اس نے توبہ ہی اس انداز میں کی ہے کہ میں نے اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اس کی برائیاں سب سے زیادہ تھی، اس کے گناہ سب سے زیادہ تھے، تو جب اس نے توبہ کی تو میں نے اس کے گناہوں کے بدلے میں سے نیکیاں دے دی ہیں، لہذا اس کی نیکیاں سب سے بڑھ گئی ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، اس کی رحمت کا اندازہ لگا سکو گے؟ ہم نے اسے پہچانا ہی نہیں کہ اس رب کو ہم نے اللہ مانا ہے، وہ کتنا رحیم و کریم ہے، ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری توبہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے، فضل فرمائے، رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔